پاکستان میں آئینی بحران ہے یا نہیں ہے اور اس بارے میں کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں یہ سب ہم میڈیا پہ سن رہے ہیں، لیکن اس پر ہم نے بات چیت کے لیے آج زحمت دی ہے چودھری اعتزاز احسن کو، جو پاکستان کے نامور وکیل اور سیاستدان ہیں۔ ان کا انسانی حقوق کے بارے میں ایک اصولی موقف رہا ہے، بڑے بڑے اہم موضوعات پہ انہوں نے ایک اپنے اصولی پوزیشن اختیار کی ہے۔ یحییٰ خان کے زمانے میں سول سروس جوائن نہیں کی تھی کیونکہ ان کے خیال میں مارشل لاء کی زمانے میں حکومت میں وہ نہیں کوئی ملازمت اختیار کرنا چاہتے تھے۔ بعد میں پاکستان قومی اتحاد کی تحریک 1977 میں جب پولیس نے گولیاں چلائیں تو انہوں نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کی حکومت سے استعفیٰ دے دیا تھا، اور اس کے بعد بھی کئی موقعوں پر انہوں نے اصولی موقف اختیار کیا۔ بے نظیر بھٹو کے خلاف جب کرپشن کی ایک تحریک چلائی غلام اسحاق خان نے، سابق صدر نے، تو اس وقت بھی اعتزاز احسن نے یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور کا ایک سلوگن دے کر بے نظیر کے خلاف چلنے والی تحریک کو بدل کے رکھ دیا۔ اور پھر جب مشرف کے زمانے میں سپریم کورٹ کو ختم کیا گیا، یعنی بہت سارے ججوں کو معطل کیا گیا، 3 نومبر کے بعد ایک جو خاص قسم کا انہوں نے PCO جاری کیا، اس کے بعد جو تحریک چلی اور اس سے پہلے جو تحریک چل رہی تھی اس کے روئے رواں چودھری اعتزاز احسن تھے، جنہوں نے نہ صرف سڑکوں پر تحریک چلائی بلکہ عدالت میں بھی چودھری افتخار کا مقدمہ لڑا۔ آج ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بات کرنے کے لیے کہ آپ نے ایک طرف مقدمہ لڑا عدالت کی آزادی کے لیے اور پھر بعد میں اسی عدالت نے آپ کے موکل یوسف زئی گیلانی کو نااہل قرار دے کر گھر بھیج دیا۔ ظاہر ہے آپ کے علم میں ہے کہ توہین عدالت کا مسئلہ تھا۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جس قسم کا واقعہ ہوا ایسا آپ توقع کر رہے تھے؟ یہ کوئی میرا ذاتی معاملہ تو نہیں تھا، تو اس لیے ذاتیات پہ تو میں نہیں، اس پہ کوئی رنج مجھے۔ چیف جسٹس اور عدالت نے وہ کیا جو انہوں نے مناسب سمجھا، لیکن میں سمجھتا ہوں انہوں نے غلط کیا، اور اس پہ میرے بڑے واضح خیالات ہیں، کیونکہ یہ معاملہ کرپشن کا نہیں ہے، یہ معاملہ تھا فورم کا۔ کون سی عدالت مجاز ہے ایک کسی بھی سربراہ مملکت کو کا مقدمہ سننے کا اور اس کو ملزم کے طور پہ اپنے سامنے پیش کرنے کا حکم دینے کے، اور کیا کوئی عدالت پاکستان میں یا پاکستان سے باہر پاکستان کے سربراہ مملکت یا کسی بھی سربراہ مملکت کو ٹرائی کر سکتی ہے کہ نہیں ٹرائی کر سکتی؟ اب یہ ایک استثناء، بین الاقوامی استثناء ہے، ہماری آئین میں بھی ہے، آرٹیکل 248 میں بھی، جس کا میں نے تذکرہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ اس مقدمے میں کیونکہ آصف علی زرداری صدر پاکستان خود ملزم یا فریق نہیں تھے، لیکن بین الاقوامی قانون کے تحت پچھلے 500 سال میں کوئی ایسا واقعہ نہیں آیا جب سے ریاستیں وارث وجود میں آئی ہیں موجودہ صورتحال میں شکل میں، کوئی ایک واقعہ 500 سال میں، اور عدالت کو میں نے یہ بتایا 7 ججز کو کا جو بینچ تھا کہ کوئی ایک واقعہ ایسا نہیں ہے جس میں ایک ریاست نے اپنے ہی سربراہ مملکت کو کسی دوسری ریاست کی عدالت کے سامنے سرنگوں کرنے پر مجبور کیا ہو۔ ممکن ہی نہیں، بلکہ دوسری عدالت لیکن چوائس صاحب مسئلہ یہ نہیں تھا کہ سوئس عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، مسئلہ تو یہ تھا کہ پاکستان میں جو بھی مقدمات بند ہوئے تھے قومی مصالحتی آرڈیننس کے نتیجے میں، جب وہ قانون ختم ہو گیا تو اس کے بعد سارے مقدمے کھل گئے، تو انہوں نے صرف یہ کہا تھا کہ ان تمام مقدمات کو اسی تاریخ سے دوبارہ سے بحال سمجھ کر ان پر کارروائی شروع کر دی جائے۔ وہ تو 8000 مقدمات ہیں، 8000 مقدمات میں خود اس ججمنٹ کے تحت 16 دسمبر 2010 کو جو ججمنٹ NRO کیس کی آئی، جس میں NRO کیس کو ختم کیا گیا NRO کو، اس ججمنٹ میں خود یہ 4 جج صاحبان کو چاروں صوبائی ہائی کورٹس میں سے ایک جج کو نامزد کر کے اس کی مانیٹرنگ پہ لگایا کہ 8000 مقدمات کھلتے ہیں کہ نہیں کھلتے۔ وہ 8000 مقدمات میں سے صرف ایک کو چن کے سپریم کورٹ میں لے گئے، ایک کو چن کے، وہ آصف علی زرداری کے خلاف سوئٹزرلینڈ میں چلتا ہوا مقدمہ تھا۔ اگر یہ مقدمہ بدعنوانی سے متعلق تھا تو یہ کھل نہیں سکتا تھا دوبارہ؟ نہیں، جب تک وہ سربراہ مملکت نہیں کھل سکتا۔ اچھا، جرمنی کے صدر نے اپنے اوپر الزامات عائد ہونے کی صورت میں اپنے استثناء کے حق سے دستبرداری کا اعلان کرتے ہوئے اس سے استعفیٰ بھی دے دیا تھا۔ کیا پاکستان میں ایسا ممکن ہے؟ یہ ممکن ہے، لیکن پاکستان میں الزامات کی سیاست اس طرح چل رہی ہے، اس طرح لگ رہی ہے، وہاں الزام لگے برطانیہ میں، امریکہ میں تو بڑا سنجیدہ الزام ہوتا ہے، یہاں الزام عمران خان پہ لگ رہے ہیں آج، بڑے سنگین الزامات، نواز شریف پہ بڑے سنگین الزامات، دونوں کے کو پہ لگ رہا ہے کہ ان کے لاکھوں کروڑ $100
پاکستان سے باہر ہیں جن کو انہوں نے مینج کیا، خرد برد کیا ہے، یہ کیا ہے، جو بھی شجاعت حسین پرویز الہی پہ الزامات ہیں، الزامات الطاف حسین پہ ہیں جو خود بیٹھے ہی باہر ہیں اور باہر سارے اثاثے ہیں ان کے. تو الزام لگنے کے باعث ہی اگر کسی نے پاکستان میں یہ روایت ڈالنی ہے استعفیٰ دینے کی تو پھر سب کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. میری طرف سے تو بڑی خوشی ہوگی کیونکہ میرا تو کچھ بھی نہیں ہے بھائی. لیکن چوہدری صاحب یہ بتائیے کہ اگر آپ محسوس یہ کر رہے ہیں کہ آپ کے موکل یعنی وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی اور جن کی وجہ سے انہوں نے خط نہیں لکھا یعنی آصف علی زرداری، اگر اس معاملات میں عدالت زیادہ فعال نظر آ رہی ہے تو یہ فعالیت یعنی جوڈیشل ایکٹیویزم آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ کیا یہ جمہوریت کی جڑوں کو یا بنیادوں کو مضبوط کر رہا ہے یا کمزور؟ دیکھیں میں تو ہر وقت جوڈیشل ایکٹیویزم کے حق میں رہا ہوں اور میں نے موومنٹ جو چلائی تھی اور وکلاء کی موومنٹ کا جو ساتھ دیا تھا اس کی آگے پیش تھا وہ اسی وجہ سے کہ جوڈیشل ایکٹیویزم ہو. لیکن جوڈیشل ایکٹیویزم ایک برابری کے طور پہ ہو. یہاں یہ ہو رہا ہے جس کی وجہ سے لگتا ہے کہ عدالت نے کوئی ضد لگا لی ہے اور یہ محسوس ہوتا ہے لوگوں کو. عمران خان صاحب جاتے ہیں عدالت میں، ایک دن میں نوٹس ہوتا ہے، اس سے پہلے نوٹس ہونے سے پہلے اس کے ساتھ سماعت شروع ہو جاتی ہے اور بالآخر ان کو بڑی جلدی ریلیف مل جاتی ہے. نواز شریف صاحب جاتے ہیں، بغیر نوٹس کے کمیشن قائم کر دیا جاتا ہے میمو گیٹ میں. میاں نواز شریف صاحب خود گئے ہیں اس کیس میں. اب خواجہ آصف صاحب جاتے ہیں، ایک دم ان کو ریلیف ملنی شروع ہو جاتی ہے. ایک ایکٹ آف پارلیمنٹ اڑا دیا جاتا ہے ود ان اے منتھ اور ود ان مہینے کے اندر کیا میرا خیال ہے 2 ہفتوں میں اڑا دیا انہوں نے. تو سر روکوں، اگر آپ ایسے اس قسم کی آپ فعالیت دیکھ رہے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ون سائڈڈ ہے، تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ عدلیہ آزاد ہے یا توپوں کا رخ صرف آپ کی جماعت کی طرف ہے؟ نہیں، عدلیہ آزاد ہے، آزاد بالکل ہے، بہت زیادہ آزاد ہے. یہ بہت زیادہ آزاد سے مراد کیا؟ میں سمجھتا ہوں کئی جگہوں میں آئین سے بھی آزاد ہو رہی ہے. اب آئین کے تحت آرٹیکل 248 آف دی کانسٹیٹیوشن یہ کہتا ہے نو کرمنل پروسیڈنگ واٹس ایور. اب اس کا معنی آپ دوسرے کوئی نکال لیں تو مجھے نہیں سمجھ آتی کیسے نکالیں گے. نو کرمنل پروسیڈنگ واٹس ایور شیل بی انسٹیٹیوٹیڈ اور کنٹینیوڈ، یعنی پہلے سے بھی چلتی ہوئی بعد میں کنٹینیو نہیں کرے گی، اور کنٹینیوڈ اگینسٹ دا پریزیڈنٹ in any court during the tenure of his office. اب اس پہ عدلیہ اگر ضد کرے کہ جی اصرار کرے، ضد کا لفظ چلیے میں نہیں استعمال کرتا، اصرار کرے کہ جی کیس ان کے خلاف کھلنا ہی ہے، تو مجھے تو دوسرا معنی نظر نہیں آتا اس آرٹیکل 248 کی اس کلاز کا. اسی طرح وزیر اعظم کو استثناء ہے آرٹیکل 248 کی ایک اور کلاز کا، اس استثناء کو بھی درخور اعتنا نہیں لایا گیا. صاحب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ کی فعالیت اور اس طرح کے فیصلے کرنا جس پر آپ کو اعتراض بھی ہے اور بھی لوگوں کے اعتراض ہیں اور کچھ لوگ اس کی حمایت بھی کرتے ہیں، کیا یہ اداروں کا تصادم ہے یا شخصیات کی کوئی اپنی ضد ہے؟ دیکھیں نہیں، جہاں تک شخصیات کا، کیونکہ ہم نے تاریخ میں دیکھا ہے کہ موجودہ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کی بحالی کے موقع پر آصف علی زرداری صاحب نے جب صدر بن گئے تھے کافی زیادہ رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی تھی یا کم از کم انہوں نے ایک ریلکٹنس دکھائی تھی. دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ثقلین صاحب جہاں تک تو بات ہے افتخار محمد چودھری کی، میں تو سمجھتا ہوں کہ ان کا احسان ہے اس قوم پہ. قطع نظر ان کے فیصلوں سے مجھے اختلاف ہے، اور خاص کر یہ کہ وہ میاں نواز شریف کے خلاف فیصلے یا عمران خان کے خلاف جو کیس ہے ان پہ سلو چلتے ہیں اور ان کے جو پٹیشن پہ ایک دم سریع الحرکت عدالت ہو جاتی ہے، یہ ایک غلط بات ہے. لیکن افتخار محمد چودھری کا احسان ہے اس ملک پر، اس پاکستانی قوم پر. اگر ان کا انکار 9 مارچ کو وہ انکار نہ کرتے، اپنے بچوں سمیت گرفتار رہ کے ایک عمارت کے اندر گرفتار رہ کے 4 6 مہینے نہ گزارتے، نہ یہاں جمہوریت ہوتی. ہمارے پاکستان میں اس وقت پرویز مشرف بیٹھا دندنا رہا ہوتا وردی میں، 10 مرتبہ اس کو وردی میں الیکٹ کرانے والے اس کے ساتھ چل رہے ہوتے، نہ یہاں آصف علی زرداری صاحب صدر ہوتے،
نہ وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی ہوتے، لیکن ان حالات میں پرویز اشرف آپ کی بات صحیح ہے کہ یہ سب تبدیلیاں آ چکی ہوئی ہیں، اور آپ کے خیال کے مطابق آپ کا موقف یہ ہے کہ اس میں اگر افتخار محمد چودھری صاحب اسٹینڈ نہ لیتے تو شاید یہ تبدیلی نہ آتی. لیکن اب جب یہ سب کچھ آگے بڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے آگے بڑھنا چاہیے، لیکن اس میں نظر یہ ہے کہ ہمارے جو چیف جسٹس ہیں انہوں نے یہ بات کھل کے کہی ہے اور مختلف فورمز میں تقریر میں بھی کہی ہے، کسی فیصلے میں ذکر نہیں آیا ہے، ایک سیاسی بیان کی طرح لگتا ہے کہ آئین کے تشریح جو ہے وہ قانون سازی سے زیادہ اہم ہے، اس پر بالا ہے. یعنی آپ نے سنا ہوگا ان کا بیان کیوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کی جو تشریح ہے وہ فائنل قاطع ہے، لیکن قانون سازی کا عمل جو کہ مقننہ میں یعنی پارلیمنٹ میں ہوتا ہے اس کو وہ روک بھی سکتے ہیں اور اس کو حدود بھی قائم کر سکتے ہیں اس پر، اس کے اختیارات پر. یہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے اتنے اختیارات ہیں کہ وہ پارلیمنٹ سے زیادہ مقتدر سمجھی جائے؟ دیکھیں، تقریر جو بات کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب وہ تو فائنل نہیں ہے، اور وہ متصادم ہے اس فیصلے کے خلاف جو جسٹس حلیم کا فیصلہ 1989 میں الیکشنز اور میں رپورٹ ہوا تھا 1989 میں، پر 1988 کی الیکشن سے متعلق آیا تھا میری ہی پٹیشن پہ، 12 ججز کا فیصلہ تھا، اس سے متصادم ہے. وہ کہلاتا ہے کیس فیڈریشن آف پاکستان ورسز اعتزاز احسن، اس کی ججمنٹ سے متصادم ہے ان کی تشریح. عدالت یہ بات درست ہے کہ پارلیمنٹ سادہ اکثریت سمپل میجورٹی کے ساتھ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے یا کوئی قانون بناتی ہے اس پہ فیصلہ کرنا اس کا اختیار ہے عدالت کا کہ یہ آئین کے سے متصادم تو نہیں ہے کہیں، اور اگر متصادم پایا جائے تو وہ اس حد تک قانون کالعدم قرار دیا جا سکتا ہے، جیسے توہین عدالت کے فیصلے کو کل یا آج انہوں نے کالعدم قرار دیا. لیکن پارلیمنٹ کا ایک اور اختیار ہے، وہ آئین سازی کا ہے. آئین بھی پارلیمنٹ نے بنایا ہے. آرٹیکل 239 کے تحت جو فیصلہ آئین میں ترمیم کا جو ترمیم کا حق ہے وہ اپنی طرح برقرار ہے، وہ برقرار ہے، وہ 2/3 اکثریت لیکن چیف جسٹس نے کہا ہے کہ اگر آئین میں تبدیلی بھی اس طرح کی ہو کہ جس سے کوئی بنیادی ڈھانچہ بدل رہا ہو، مثلا ایک جج نے ایک کامنٹ بھی دیا تھا کہ اگر گے ریلیشن شپ یعنی ہم جنس پرستوں کے متعلق کوئی قانون سازی کی جائے اور اس کی اجازت دی جائے تو وہ اس معاملے میں ایسی آئینی ترمیم کو بھی روک سکتے ہیں. ایک مثال دی تھی، لیکن اس سے نظر یہ آتا ہے کہ آئینی ترمیم کے عمل کو بھی اس پر بھی پابندی عائد کر سکتی ہے سپریم کورٹ. کیا آپ سمجھتے ہیں؟ لیکن دیکھیں، سپریم کورٹ پارلیمنٹ 2/3 اکثریت سے سپریم ہے. سپریم کورٹ کے 17 ججز فرض کریں سپریم کورٹ کے 17 ججز گے لاء کو لانا چاہیں اور پارلیمنٹ نہ لانا چاہے، اس کا ریورس بھی تو کر کے دیکھ لیں نا. تو پارلیمنٹ سپریم ہوگی 2/3 اکثریت سے، سادہ اکثریت سے پارلیمنٹ سپریم نہیں ہے. بالکل درست فرماتے ہیں چیف جسٹس آف پاکستان افتخار محمد چودھری. لیکن 2/3 اکثریت سے کوئی بھی بنیادی ڈھانچہ آئین کا بدلا جا سکتا ہے.